عرش کی بلندی سے دم بدم نداء، عرش کی بلندی سے دم بدم نداء، عرش کی بلندی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج کا بھی ہمارا عنوان ہے 12 ربیع الاول اور 12 وفات۔ اگر ربیع الاول عید ہے تو نماز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عید والے دن نماز ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اور اگر عید ہے تو روزہ کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ رکھتے تھے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو نہیں سکتی۔ میرے بھائی، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری یعفور نامی جانور جس نے جان دے دی۔ جب اس جانور کو پتہ چلا کہ میرے مالک کا انتقال ہو گیا، میرے مالک مطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، رونا شروع کیا۔ پورے مدینے میں پھر رہا، کہیں قرار نہیں، پھر رہا، کبھی شہر کی طرف، کبھی بازار کی طرف، کبھی گاؤں کی طرف، کبھی گھر کی طرف، کبھی باہر، کبھی اندر، کہیں سکون نہیں ملا بیچارے کو، اپنے مالک کی تلاش میں۔ آج میرا مالک مجھ سے رخصت ہو گیا۔ مدینے میں کنواں تھا، پرانا، استعمال نہیں ہوتا، تو اسی میں جا کر اس نے جان دے دی۔ جس کے عشق میں جانور بھی مر جائیں بھائی صاحب، ہم اس نبی کی امتی ہیں، کیسی کیسی حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اونٹنیاں تھیں استعمال میں جو ہوتی، عذبہ، شہبہ، جدع، قصوہ۔ شہبہ نامی اونٹنی کھانا پینا ایک دم چھوڑ دیا، ایک دم چھوڑ دیا۔ کتابوں میں لکھا ایسے روتا جیسے انسان روتے ہیں، آنسو کے آنسو جاری ہے اپنے مالک کے رخصت ہونے پر۔ چند دنوں میں اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، انتقال کر گیا، مر گیا بیچارہ، جان دے دی اپنے مالک کی محبت میں۔ یہ ہیں سچے عاشق، جس کے عشق میں جانور مر جائیں، ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ ایک صحابی رسول کھیت میں کام کر رہے تھے، پتہ چل گیا کہ تمہارے نبی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسی کھیت کے اندر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، ہماری دونوں آنکھیں جو ہمارے پاس ہیں اس کی روشنی آپ اٹھا لیجئے۔ جس نبی سے ہم جس آنکھ کے ذریعے سے ہم اپنے نبی کی زیارت کرتے تھے، اس آنکھ کی روشنی کو آپ اٹھا لیجئے۔ اب اس آنکھ کے ذریعے سے ہم کسی دوسری چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ایسے سچے عاشق ہوئے ہیں، خدا کی قسم، جانور مر جا رہے ہیں بیچارے۔ اور ایک ہم ہیں ربیع الاول والے مہینے میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ایسی شرارت کر رہے ہیں، ایسی شرارت کر رہے ہیں، اور اتنا زیادہ شادی بیاہ کر رہے ہیں کہ خیال بھی مٹ گیا ہے کہ ہمارے نبی کے انتقال والا مہینہ یہ ربیع الاول ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، حضرت عمر گزرے، حضرت عمر نے سلام کیا حضرت عثمان ابن عفان سے، سلام کا جواب نہیں دیے، غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جا کر حضرت ابوبکر صدیق سے شکایت کیے تو بعد میں پتہ چل گیا حضرت عثمان ابن عفان اتنا زیادہ غم میں ڈوبے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عمر مجھ سے سلام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین، 4 بیٹیاں تھیں۔ اور بیٹے کتنے تھے؟ حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ۔ پھر عبداللہ کے 4 لقب تھے، طیب، طاہر، مطیب، مطہر۔ آقا علیہ السلام کے انتقال کے وقت ساری اولادیں تو زندگی میں رخصت کر گئی تھیں، صرف حضرت فاطمہ بچی تھیں، انتقال کے وقت وہی بچی تھیں، ورنہ سب زندگی میں ہی رخصت کر گئی تھیں، بچے بچیاں سب۔ وہ غم بیان کرتی ہیں حضرت فاطمہ
اپنے والد جان کے انتقال کے وقت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، کہ ہم لوگوں کو اوپر اتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ اگر ہمارا غم دن کے اوپر ڈال دیا جائے تو دن بھی رات ہو جاتا. یہ اجالا رات اور اندھیرے میں بدل جاتا ہے. اتنی تکلیف ہوئی تھی بھائی صاحب صحابہ کو ربیع الاول کے مہینے میں، جس میں ہمیں خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے انتقال والا مہینہ ہے. اب ہم اندازہ کر لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں یا سچے فاسق ہیں، عملاً نکٹو ہیں. وہ حضرت فاطمہ کے اس جملے کو یاد رکھیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی. کتنی بڑی بات ہے، پورا دن چمکتا سورج اندھیروں میں بدل جاتا. اتنی تکلیف ہوئی تھی صحابہ کو. اور ایک بہت بڑا کام اس مہینے میں یہ کیا جاتا ہے، غلط کام، دن بھر سرکار مدینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ. سرکار کا لفظ میرے بھائی یہ نبی کی شان جو اتنی بلند ہے اس پر سٹ نہیں ہوتا، بہت بلند شان ہے. کتنے اونچے اونچے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نبی کے لیے، سید الانس والجن، سید الکائنات، سید الانبیاء، رسول الثقلین، محبوب رب العالمین. اتنے اونچے اونچے الفاظ ہیں اور ہم دن بھر سرکار سرکار سرکار، ایس پی سرکار، بی ایس پی سرکار، یو پی سرکار، بھاجپا سرکار، کانگریس سرکار 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 سرکار. یہ نبی کی شان، بان اور عظمت جتنی بلند ہے میرے بھائی، یہ لفظ سرکار اس پر سٹ نہیں ہوتا. یہ سب گرے پڑے لوگوں کے لیے سرکار سرکار سرکار. اچھا آپ بتائیے جب کوئی لفظ سرکار بولتا ہے کتنے لوگ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان اس پر کیا پڑھتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول الثقلین، محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دن بھر سرکار سرکار، کسی کو فرق نہیں پڑ رہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. اتنے اونچے اونچے الفاظ استعمال کیے گئے نبی کے لیے، لیکن ہم نے ان تمام لفظوں کو کنارے کر ڈالا ہے. بس سرکار سرکار سرکار، دن بھر سرکار. کسی کی سرکار ہوٹل میں بنا رہے ہیں، کسی کی گرا رہے ہیں، کسی کھڑا کر رہے ہیں. دن بھر سرکار سرکار بنا رہے ہیں. میرے بھائی یہ جو کچھ ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے نا، یہ سرکار کی عظمت کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اپنی عظمت کے لیے اور اپنا وجود منوانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی کوئی چیز ہے، ہمارا بھی ایک ایگزسٹنس ہے، ہمارا بھی ایک وجود ہے، ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہم بھی کچھ ہیں. یہ اپنی آن بان شان کے لیے ہوتا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوتا ہے. اگر یہ ربیع الاول نہیں منائیں گے تو میلاد میں دولہے کیسے بنیں گے، شہبالے کیسے بنیں گے، نذرانے عقیدت کا بھنڈارا کیسے لگے گا، اور اتنا زیادہ پیسہ پھر کیسے کلیکشن کر پائیں گے؟ یہ منی کلیکشن کے لیے سارے تہوار بنائے گئے ہیں. تھوڑا ان سے پوچھئے کتنا درود پڑھ رکھے ہیں آپ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے، انتقال کے مہینے میں ہے. اگر ایک دن میں آپ نے 1,00,000 درود نہیں پڑھا بیکار ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ کائنات میں سچے عاشق ہونے کا دعویٰ آپ کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.